الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آج کی مجلس میں میرا یہ عنوان ہے کہ خدا تعالی نے جنہیں نبی کا وارث قرار دیا، کتاب کی وراثت جنہیں عطا فرمائی، ان کی 3 قسمیں ذکر فرمائی ہیں. نمبر 1، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ایک طبقہ جو ادنا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے علم دین دیا ہے، کتاب کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے، فقہ کا علم دیا ہے، لیکن اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وہ گناہ کرنے والے ہیں، گناہ ان کے زیادہ ہیں، نیکیوں کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہیں. دوسرا ومنهم مقتصد، دوسرا طبقہ درمیانہ ہے، نہ گناہ زیادہ ہیں یا نہ نیکیاں، بلکہ گناہوں سے بچتے ہوئے، بس نیکیاں زیادہ نہیں ہیں، نیکیوں میں سبقت نہیں ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے بس شریعت پر عمل کرتے ہیں عام طور پر. اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے، گناہ سے بچتے ہوئے، نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، بھلائیوں کے اندر وہ سبقت کرنے والے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے ارادے کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ فضل الکبیر، بہت بڑا فضل ہے. اب تینوں پر اللہ تعالیٰ نے فضل کا اعلان فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. تینوں طبقوں کے بارے میں فرمایا، ہمیشہ کے باغات ان کے لیے ہیں، انعامات ہیں ان کے لیے جنت کے اندر، تینوں طبقوں کے لیے فرمایا. تو عام طور پر جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی، عالم سوء اس کو کہتے ہیں، جس کی برائیاں زیادہ ہوں، گناہ گار ہو، وہ عالم سوء ہے. یہ عالم سوء کی یہ تعریف نہیں ہے. ایک بہت بڑے بزرگ محدث وقت کے شیخ، ان سے میں نے خود سنا، وہ فرما رہے تھے کہ عالم سوء وہ نہیں ہے جس کی برائیاں زیادہ ہوں. اگر وہ ہو تو اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کائنات اس کے لیے استغفار کرتی ہے. مچھلیاں پانی کے اندر، چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اگر اس کی برائیاں اس کے لیے نقصان دہ بن جائیں اس قسم کی، تو پھر اس کے لیے استغفار جو ساری کائنات کر رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے. عالم سوء وہ ہے جو غلط مسئلہ بتا کر پیسے لے، عالم سوء وہ ہے جو غلط عقیدے بتائے، جان بوجھ کر لوگوں کو غلط راہ پر لگائے. حضرت شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ عالم سوء جو ہے وہ نہیں، عالم وہ جو دوسروں کو صحیح مسئلہ بتاتا ہے وہ اس حکیم کی طرح ہے. عالم جو دوسروں کو صحیح مسئلہ بتاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، اس کی عملی کمزوریاں ہیں، تو وہ اس حکیم کی طرح ہے جو دوسروں کو صحیح دوائی دیتا ہے. خود چاہے وہ زہر کھاتا ہے لیکن دوسروں کو تو صحیح دوائی دیتا ہے نا. تو بہرحال عالم سوء کی تعریف یہ ہے جو لوگوں کو جان بوجھ کر غلط مسئلے بتائے، غلط عقیدے بتائے، اس کو کہتے ہیں عالم سوء. جو دوسروں کو صحیح عقیدے بتائے، اس کی اپنی عملی کمزوریاں ہوں، اس کو عالم سوء نہیں کہا جائے گا. وہ اللہ کے فضل سے خالی نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ذالک هو الفضل الکبیر فرمایا. اس وجہ سے عالم سوء کی یہ تعریف جو عوام میں ہے یہ غلط ہے. عالم سوء وہ ہے جو لوگوں کو غلط مسئلے بتاتا ہے، غلط عقیدے بتاتا ہے، لیکن اگر لوگوں کو صحیح مسئلے بتاتا ہے، عقیدے بھی صحیح بتاتا ہے، حق بات ساری واضح کر کے کرتا ہے، خود اس کی عملی کمزوریاں ہیں، تو اس پر ضرور اللہ کا فضل ہوگا، اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا. آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لے گا، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا. ان تینوں طبقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر. ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ کے، اور ان کے لیے نعمتیں ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں علماء کی عظمت اور عقیدت نصیب فرمائے، علماء حق کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ.